دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب اللعان، لعان کا بیان۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین، والخامس ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تعریف اللعان، لعان کی تعریف۔ اللعان لغة مصدر لاعن ملاعنة ولعانا وهو الطرد والابعاد۔ لغت میں لعان لاعنا کا مصدر ہے، اور اس کا ایک مصدر ملاعنة بھی آتا ہے، اور اس کے معنی ہے دھتکارنا، دور کرنا۔ وشرعا شہادت تجری بین الزوجین مقرونة باللعن والغضب۔ شریعت میں لعان ایسی گواہیوں کو کہتے ہیں جو لعنت اور غضب پر مشتمل ہوتی ہیں اور زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان جاری ہوتی ہیں۔ اذا قذف الرجل امرأته بالزنا او نفى نسب ولدها وطالبته المرأة بموجب القذف فعليه اللعان، اذا وجدت شروط اللعان فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، وإن لاعن وجب على المرأة اللعان، فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه۔ جب آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا اس کے لڑکے کی، اس کے بچے کے نسب کی نفی کرے، اور عورت اس سے حد قذف کا مطالبہ کرے، تو اس پر لعان واجب ہوگا جب لعان کی شرطیں پائی جائیں۔ اگر شوہر لعان کرنے سے رکا رہے یعنی لعان نہ کرے تو حاکم یعنی کہ جو اس وقت کا بادشاہ ہوگا، حاکم ہوگا، قاضی ہوگا، وہ اس کو قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ لعان کرے یا اپنے آپ کو جھٹلائے۔ اگر وہ لعان نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو جھٹلا دیتا ہے، تو پھر اس پہ حد قذف لاگو ہوگی۔ حد قذف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ زنا کی تہمت لگا دے اور اس کو وہ ثابت نہ کر سکے تو اس جرم میں اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اگر وہ لعان کر لیتا ہے تو پھر عورت پر لعان واجب ہوگا، اور اگر عورت لعان نہ کرے تو حاکم اس کو بھی قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ لعان کرے یا پھر اپنے شوہر کی تصدیق کرے یعنی اس کی بات کو سچ بتائے۔ شروط اللعان، لعان کی شرطیں۔ وَلَهُ 7 شروط، لعان کی 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ان یکونا زوجین، یہ کہ دونوں میاں بیوی ہوں۔ نمبر 2 ان یکونا حرین، دونوں آزاد ہوں۔ نمبر 3 ان یکونا مسلمین، دونوں مسلمان ہوں۔ نمبر 4 ان یکونا بالغین، دونوں بالغ ہوں۔ نمبر 5 ان یکونا عاقلین، دونوں عقل مند ہوں۔ نمبر 6 اللہ یکونا محدودین فی قذف، نمبر 6 یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی محدود فی القذف نہ ہو،
محدود فی القذف کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس جرم میں حد نہ لگائی گئی ہو کہ انہوں نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہے۔ نمبر 7 ان تکون المرأة عفیفتن، 7ویں شرط یہ ہے کہ عورت پاک دامن ہو، یعنی اس سے پہلے کبھی اس کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام نہ لگا ہو، اس کا کریکٹر صاف ہو۔ صفت اللعان، لعان کی صفت، وصفت اللعان ان الزوج اذا قذف امرأته وانكرت وخاصمته الى القاضي فامر القاضي زوجه باقامة البينة على صدق مقالته فعجز عن إقامة البينة فإنه يبتدي بالثور فيشهد 4 مرات يقول في كل مرة۔ لیان کی صفت یہ ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور عورت اس کا انکار کرے اور اس جھگڑے کو قاضی کے پاس لے جائے تو قاضی حکم دے گا اس کے شوہر کو ثبوت پیش کرنے کا اپنی بات کی سچائی پر۔ پھر اگر وہ ثبوت پیش کرنے سے عاجز آ جائے تو قاضی ابتدا کرے گا شوہر سے، تو شوہر 4 مرتبہ گواہی دے گا، ہر مرتبہ گواہی میں وہ کہے گا اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا ثم يقول في الخامسة ان لعنة الله علی ان كنت من الكاذبین فیما رمیتها به من الزنا ويشير الیہا فی جمیع ذلك۔ شوہر جب 4 مرتبہ گواہی دے گا تو ہر مرتبہ گواہی میں یہ کہے گا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں سچا ہوں اس پر زنا کی تہمت لگانے میں، اور 5ویں مرتبہ میں وہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اس پر زنا کی تہمت لگانے میں، اور ہر مرتبہ میں وہ اس کی طرف اشارہ بھی کرے گا۔ ثم تشهد المرأة 4 شهادات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، فإذا قالت ذلك تم اللعان بينهما۔ جب آدمی 4 مرتبہ اس طرح سے گواہی دے دے گا تو پھر عورت 4 گواہیاں دے گی، ہر گواہی میں وہ یہ کہے گی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے مجھ پر زنا کی تہمت لگانے میں، اور 5ویں مرتبہ میں کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہو مجھ پر زنا کی تہمت لگانے میں۔ جب عورت اس طرح سے کہہ دے گی تو ان دونوں کے درمیان لیان مکمل ہو جائے گا۔ وإذا تم اللعان فرق القاضي بينهما وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وقال أبو يوسف رحمه الله تكون الفرقة تحريما مؤبدا۔ اور جب لعان مکمل ہو جائے گا تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، یعنی ان دونوں کو جدا کر دے گا، ان کے نکاح کو ختم کر دے گا، اور یہ جدائیگی ایک طلاق بائنہ مانی جائے گی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جدائیگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان نکاح کو حرام کر دے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِوَلَدٍ نَفَى الْقَاضِي نَسَبَهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ۔ پھر اگر یہ شوہر کا تہمت لگانا بچے کی وجہ سے ہو تو قاضی اس کے نسب کی نفی کر دے گا اور اس کو اس کی ماں کے ساتھ ملحق کر دے گا، یعنی اس کا نسب ماں سے جڑے گا، باپ سے نہیں۔ فإن عاد الزوج وكذب نفسه حتى القاضي وحل له أن يتزوجها۔ پھر اگر شوہر اپنی بات سے رجوع کرتا ہے اور اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے تو قاضی اس پر حد لگائے گا، حد قذف، یعنی کہ الزام لگانے کی حد 80 کوڑے، اور پھر اس کے لیے یہ بھی حلال ہوگا کہ وہ اس عورت سے دوبارہ شادی کر لے۔ وكذلك إن قذف غيرها فحد بهذا القذف أو زنت المرأة فحدت هل له أن يتزوجها۔ اور اسی طرح اگر شوہر نے پھر کسی اور عورت پہ جو ہے الزام لگایا جس کی وجہ سے اس کو حد لگائی گئی اس الزام کی وجہ سے، یا عورت نے زنا کیا جس کی وجہ سے اس کو حد لگائی گئی، تو پھر شوہر کے لیے حلال ہوگا کہ وہ اس عورت سے شادی کر لے۔